السلام علیکم دوستوں، یہ تمام ویڈیوز خاص طور پر معلوماتی اور ایجوکیشنل مقصد کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اس میں نہ کسی مریض کا علاج مقصود ہے اور نہ ہی کسی قسم کا پیسہ ورانہ مقصود ہے۔ ہر میڈیسن کے مضر اثرات ہوتے ہیں، کسی میڈیسن کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہوتے ہیں تو کسی کے کم ہوتے ہیں، تو مہربانی کر کے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ ہمارا چینل کسی میڈیسن کے نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سیفسپان کیپسول کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ اس کے کیا فائدے ہیں اور یہ کس طرح استعمال کرنا چاہیے اور اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور یہ کن ڈیزیزز میں استعمال ہو سکتا ہے، یعنی کن بیماریوں میں یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ سیفسپان کیپسول، جس کا فارمولا سفیکزیم ہے، یہ جنرل اینٹی بیکٹیریل انفیکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سیفسپان کیپسول ریسپیریٹری انفیکشن میں استعمال ہوتا ہے، یعنی سانس کی نالی میں انفیکشن، سینسز میں انفیکشن، پھیپھڑوں میں انفیکشن۔ ان تمام انفیکشن کو ریسپیریٹری انفیکشن کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کیپسول برونکائٹس کی بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے۔ برونکائٹس کی بیماریوں میں زکام اور نمونیا شدید ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ انفیکشن پیدا ہوتا ہے۔ اس میں بلغم والی کھانسی، بخار، جسم میں تھکاوٹ ہوتی ہے۔ یہ کیپسول گلے میں ٹونسل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے انفیکشن کو کم کرتا ہے۔ یہ کیپسول گرونیا انفیکشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ درمیانی کان کے اندر جو انفیکشن پیدا ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ کیپسول استعمال ہوتا ہے۔ برونکائٹس میں منہ اور گلے میں انفیکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ کیپسول نمونیا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ نمونیا میں پھیپھڑوں میں سوزش ہو جاتی ہے جس سے کھانسی اور بخار ہوتا ہے اور ہمیں تھوڑے سانس میں بھی پرابلم بنتی ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ نمونیا کے امراض میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن یعنی UTI یعنی پیشاب کی نالی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے جو سٹیم یا ریکٹم سے یوریتھرا میں داخل ہوتا ہے۔ یہ کیپسول ٹائیفائڈ بخار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ سیفسپان سکن انفیکشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ دانتوں کے اندر جو مسوڑوں کے انفیکشن کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا استعمال صبح شام کرنا چاہیے یا اپنے ڈاکٹر کی تدابیر کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ اسے بے وجہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آئے دوستوں، سیفسپان کیپسول یا سفیکزیم 400 mg کیپسول کے بہت سے فائدے تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے چند ایک نقصانات بھی ہیں۔ اس کا ریگولر استعمال 3 دن تک کرنا چاہیے۔ اگر ہم 3 دن میں سے ایک دن بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں کھانا تو ہمیں پھر دوبارہ سے اس کیپسول کو کھانا پڑے گا۔ اس کی نسبت یہ پہلے کی نسبت بہت کم اثر کرے گا، کیونکہ جب یہ ہمارے جسم میں پہلے تو یہ اثر کر رہا تھا، لیکن اب ہم نے اس کو چھوڑ کر یہ غلطی کی ہے کہ اس پر یہ اب ہمارے جسم پر یوز ہو چکا ہے۔ اس سے اب اوپر جو ڈوز ہوگی وہ ہمارے جسم پر اثر انداز ہوگی۔ اب یہ ڈوز بھی ہمارے جسم پر اثر انداز اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے اسے بے وجہ چھوڑا ہے۔
اس سے نزلہ زکام لگ جاتا ہے، سر میں درد رہتی ہے اور سر چکراتا ہے۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریے گا تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ تو اللہ حافظ دوستوں۔